سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ ہی مالک ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے، اور اگر تم ظاہر کرو ان چیزوں کو جو تمہارے دل میں ہیں یا ان کو چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لیں گے۔ پھر وہ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری رکوع ہے جس کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع ان دونوں کے مضامین میں مواصلت بھی ہے اور ان کا ایک رنگ بھی جدا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو دفن کرو تو اس پر سورہ بقرہ کا اول اور آخر ان دونوں کی تلاوت کی جائے، اور مسلمانوں میں اس کا معمول بھی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وصیتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا اپنے متعلقین سے، جب میں فوت ہو جاؤں تو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کے ان حصوں کی تلاوت کرنا۔ تو ان کے مضامین عجیب ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہوئی وہ اس سے ہوئی کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، یعنی مالک اللہ ہے۔ انسان کے پاس بظاہر کچھ چیزیں ہیں، مکان ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، دولت ہے، اور لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کا انسان مالک حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے مالک حقیقی وہ ہے کہ جو جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے اس میں تصرف کرے۔ انسان کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں۔ مثلا آپ کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن کیا اس پیسے سے آپ شفا خرید سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس ہنر ہے، ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے بچے کی جان بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ انسان بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اپنی بے بسی کا مشاہدہ کیا کرو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، فرمایا کہ جب جان حلق میں آ جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت اس جان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم لاچار نہیں ہو، بے بس نہیں ہو، اور تمہارا کچھ بس چلتا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی اختیار ہے، ترجعونها إن كنتم صادقين، اگر سچے ہو تو اس کو واپس کر لو، کیوں نکلنے دیتے ہو؟ کیا کر سکتے ہیں؟ 10 ڈاکٹر بھی سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ باہر نکل کر کہتے ہیں اللہ کا حکم تھا، اپنی امانت واپس لے جا، اس کی چیز تھی اس نے لے لی۔ تو انسان بے بس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کے اندر کچھ بھی ہے، ذرے ذرے پر قدرت اختیار اللہ کا ہے، انسان کا کچھ نہیں ہے۔ انسان تو بہت سارے پہلوؤں سے دیگر مخلوق کے مقابلے میں بے بس ہے بیچارہ۔
اتنا کمزور اس کو اللہ نے بتایا. خلق الانسان ضعیفا، خود فرمایا کہ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، یہ اپنی اصل وضع میں کمزور ہے، تو پھر اس کے پاس اختیار کہاں سے آئے گا؟ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو اللہ مالک ہے اور اس کا تمہارے اوپر مکمل اختیار ہے، تو تمہیں جو کچھ چاہے کر سکتا ہے. تم اس کی مخلوق ہو، تمہیں کچھ کہنے کا آگے سے بولنے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ تمہارا مواخذہ کر سکتا ہے کس بات پر؟ جو تمہارے دل کے اندر ہے. دل کی بات کو تم باہر لاؤ تو بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، اور تم اس کو اگر ظاہر نہ کرو تو بھی اللہ مواخذہ کر سکتے. یہاں ایک باریک بات ہے جو انسان کے عام طور سے ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا. ہمارا عام طور سے ہم ظاہر بین ہیں، ظاہری چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں. ہم لوگ انسان کے صرف ان اعمال اور افعال اور چیزوں کو دیکھتے ہیں جو وہ ظاہراً کرتا ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں. اس کے دل میں ایک دنیا آباد ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی ایک دنیا ہے، وہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے. اس دل کے اندر عقیدے ہیں، عقائد ہیں، ایمان ہے، کفر ہے. مسلمان کے دل میں ایمان ہے کیونکہ ایمان یہاں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ اس جگہ ہوتا ہے. اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ یہاں ہے. ایمان کہاں ہے؟ یہاں ہے. اسی لیے جیسے فرمایا کہ جیسے ہم لوگ اپنی جیب کی اوپر جو جیب لگی اس کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے، سفر میں جا رہے ہیں، خرچہ ہے، تو جیسے فرمایا اوپر کی جیب کی حفاظت ضروری ہے، ایسے اندر ایک جیب اللہ نے لگا رکھی ہے جس کے اندر ایمان ہے، اس کی بھی حفاظت ضروری ہے. باہر کی جیب کا ڈاکو جیب کترا ہے، وہ اس کو اچک لے جائے گا، اور اندر کی جیب کا ڈاکو شیطان ہے، نفس ہے، وہ اس کو خراب کرے گا. تو اندر انسان کے بہت کچھ ہے. ایمان اس کے اندر ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے، یعنی سب کچھ اس کے اندر ہے. دل کے اندر ایک پوری کائنات آباد ہے. اس کے اندر کفر ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر شکر ہے، اس کے اندر صبر ہے، اور اس کے اندر تواضع ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہے. سب جذبات دل کے اندر ہوتے ہیں. ظاہر سے تو ان کا اظہار ہوتا ہے، ہاتھ ان کو صرف اس کا ایک اظہار کرتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں. جیسے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے، پرنٹر صرف اس کو چھاپ دیتا ہے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. جو کچھ آپ اس کو ڈیٹا دیں گے وہی اس کو باہر نکال دیتا ہے. دل کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر آتا ہے. ایمان ہے تو ایمان والے اعمال باہر آئیں گے، اور یقین ہے تو یقین والے اعمال باہر آئیں گے، اور اگر کفر ہے تو کفر والے آئیں گے، نفاق ہے تو نفاق والے آئیں گے. اسی لیے انسان کے اعمال کو علامت بنایا گیا اس کے دل پر. دل کا حال پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے. تو دل کے اندر فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے اندر آتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں اور اس پر مواخذہ بھی کریں گے. اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پر مواخذہ دل کا فعل ہے اور اس پر مواخذہ ہوگا. جیسے کافر ہے، ایک بندہ زندگی بھر دل میں کفر جمائے رکھا اس نے، اور زبان سے کلمہ پڑھتا رہا، تو کیا خیال ہے چھوٹ جائے گا؟ قطعاً نہیں چھوٹے گا. حالانکہ کہنے کو وہ کہہ سکتا ہے کہ زبان تو میری کلمہ پڑھتی رہی ہے ساری عمر، میں نماز پڑھتا رہا ہوں. منافق ایسے تھے، مدینہ منورہ میں بھی تھے ایسے، حضور کی زندگی میں ایسے لوگ تھے کہ جو دل کے اندر کفر کے ستون جمائے بیٹھے تھے لیکن ظاہر میں بالکل مسلمانوں والے کام کر رہے تھے. تو ان کے ظاہر کے عمل نے ان کو نجات نہیں دی، ان کے دل کا مواخذہ ہوگا کہ دل میں کیا تھا. تو اس لیے دل کے فعل کا مواخذہ ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک بندہ دل سے مسلمان ہو گیا لیکن کسی وجہ سے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن پاک کہتا ہے کہ کسی شخص کو جان لینے کے لیے کسی نے دباؤ ڈالا کہ کلمہ کفر بولو، مسلمان ہو گیا، اس نے کہا کہ کافر ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں تھا،
گن پوائنٹ پہ کہا کہ ہو جاؤ ورنہ جان جائے گی. تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایسے حال میں گنجائش ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل میں ایمان رہنا چاہیے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. ہاں دل میں اگر اس کا ایمان موجود ہے تو اللہ قیامت والے دن اس کو نہیں پکڑیں گے, کیونکہ دل محفوظ ہے. دل کے اندر جو چیز ہے وہ محفوظ ہے, تو اس لیے اس کا معاملہ اسی طریقے سے چلے گا. اور منافق کی پکڑ ہوگی کیونکہ اس کے دل میں کفر ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دل کی باتوں کا ہم حساب لیں گے. تو یہ تو ایمان اور کفر کے بارے میں بات ہو گئی. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ گنجائش دی گئی ہے اور رعایت دی اللہ تعالیٰ نے. وہ یہ ہے کہ کسی نیکی کا, بلکہ اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسانی علماء نے اس پر بحث کی بڑی تفصیل سے کہ انسان کے دل سے لے کر اس کے عمل تک کتنے بیچ میں سٹیپ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر جو کام کرتے ہیں, اس سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دل میں ایک خطرہ پیدا ہوتا, ایک ہلکی سی ایک خیال آتا, آ کر چلا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کتنے خیال ہیں دل میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جیسے چوک ہے اس کے اوپر ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے, آ رہی ہے جا رہی ہے, اور اس کو کہتے ہیں خاطر, خطرہ. یعنی وہ چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے. اردو والا خطرہ نہیں, یہ عربی والا خطرہ. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز میں تھوڑا سا اس کو توجہ دیتا ہے, اس پہ غور کرتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی کرنے نہ کرنے کے حوالے سے ہمیں کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کام کروں یا نہ کروں, کروں یا نہ کروں. شیطان نے مثلا دل میں خیال ڈالا گناہ کرو, بد نظری کرو, کسی کی ماں بہن کو دیکھو بری نظر سے. اب ایک دفعہ خیال آیا چلا کہ دوسرا یہ ہے کہ کروں نہ کروں, کروں نہ کروں. اس طرح کا یہ جو آپس میں کشمکش ہو گئی, اس کا بھی ایک سٹیپ ہے, اس کا بھی ایک نام ہے, اس کو حاجز کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام کے کرنے کا ایک پہلو متعین کر لیتا ہے, کہتا ہے کہ کرتا ہوں, نیک کام میں بھی اور برے کام میں بھی. تو اس کو ہم کہتے ہیں, یعنی ارادہ, اسے ارادہ کہتے ہیں. اردو میں اس کو ارادہ کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ. لیکن یہ ابھی کچا ہے, ارادہ ابھی کچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ اگر آئے گی تو آپ اس سے ہٹ جائیں گے. کام کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن کوئی بھی رکاوٹ آئی معمولی سی بھی تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور ایک اس سے اگلا درجہ ہے عزم, عزم بالجزم. اردو میں بھی عزم استعمال ہوتا ہے. یعنی اب یہ ارادہ اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ یہ اب ٹلنے کا نہیں ہے. پکا ارادہ, جسے کہتے ہیں پکا پختہ ارادہ, عزم کر لیتا ہے. تو یہ 4 سٹیپ ہیں. اس کے بعد پھر آدمی کام کر گزرتا ہے. تو گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ تخفیف دی ہے کہ خاطر پر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کا خیال آتا ہے غیر اختیاری ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں. اس کو وسوسہ بھی کہتے ہیں. ان اللہ وضع امتی عما حدثت به نفوسها, کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کی جو دل کی باتیں ہیں اس طرح کی گناہ کی, ان سے تجاوز کر لے, یعنی معاف کر دیے. یعنی اگر دل میں خیال آیا گناہ کا, اس لیے فرمایا کہ گناہ کا خیال آنا برا نہیں, گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے. چاہے نماز میں آ رہا ہے, ذکر میں آ رہا ہے, تلاوت میں آ رہا ہے, ویسے بیٹھے ہوئے آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, خیال ہے نا, خیال آ رہا ہے چلا جا رہا ہے. جیسے آگ کا خیال آ گیا, سانپ اور بچھو کا خیال آ گیا, تو خیال آنے سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو پکڑیں گے نہیں, ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. تو خیال سے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور پھر اس کے بعد اگلے درجے, جب تک کہ وہ عزم کے درجے کو نہیں پہنچ جاتا. برائی میں جب تک آدمی عزم کے درجے کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کا 3 سٹیپ پر مواخذہ نہیں ہے, کوئی اس کو پکڑ نہیں ہے اس کی. ہاں جب پکا ارادہ کر لیتا ہے اور برائی کرنے کے لیے چل پڑتا ہے, پھر فرشتے اس کا بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آگے وہ کام ہو پائے یا نہ ہو پائے, لیکن اس عزم کا بھی اس کو گناہ ہوگا, اس پر بھی اس کو توبہ کرنی ہوگی. جیسے مثلا ایک چور چوری کے ارادے سے نکل پڑا,
خیال آیا چوری کرتا ہوں، کشمکش رہی، پھر بالآخر فیصلہ کر لیا کرتا ہوں، پھر گھر سے نکل پڑا، لیکن آگے جا کر جس جگہ چوری کرنے کا ارادہ کیا وہاں مالک جاگ رہا تھا، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، اس لیے نہیں کر پایا، افسوس گالیاں دیتا وہ واپس آ گیا۔ تو اب یہ برائی کا ارادہ اس کا پکا ہو گیا تھا، چل پڑا تھا، کرنے جا پڑا تھا، لیکن آگے سے کوئی رکاوٹ آ گئی، نہیں کر سکا، لیکن اس کا ارادہ یہی تھا کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ میں کام ضرور کر دیتا۔ تو یہ برائی ہے، اس پر مواخذہ ہوتا ہے، لیکن پچھلے 3 سٹیپ ختم۔ ہاں، نیکی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ خطرے پر تو نیکی نہیں ہے کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس سے آگے جب آدمی کچا ارادہ بھی کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیکی شمار ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ارادہ لکھواؤ کہ ارادہ بھی ایک طرح سے ایک نیکی ہے۔ ہاں، عزم ہو جائے تو مکمل نیکی کا گویا کہ اس کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بعض دفعہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل تو کرنے کی نوبت ہو سکتا ہے آئے کہ نہ آئے۔ جیسے مثلا ایک آدمی نے پکی نیت کر لی، جیسے چور نے چوری کی پکی نیت کی تھی اور چل پڑا تھا، ایسے ہی ایک مومن نے، ایک نیک آدمی نے نیکی کرنے کی پکی نیت کر لی اور چل پڑا، لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عزم کو، اس نیکی کو عمل کے درجے میں شمار کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ فرمایا۔ جیسے ہم نے واقعہ سن رکھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ 100 بندوں کا قاتل تھا اور توبہ کی، اچھے عزم سے لے کر چل پڑا، لیکن اس بستی تک نہیں پہنچ پایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بستی والوں میں شمار کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی نام۔ تو یہ تو تفصیل ہے انسانی ارادے کی۔ اب یہ سب کچھ جو ہے قرآن پاک میں، اس لیے فرمایا قرآن پاک بحر زخار ہے، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے، اگر آدمی ایک آیت کو کھولنا شروع کرے تو رات بیت جائے۔ اور فرمایا کہ اب یہ جو دل کے ہمارے اختیارات، ارادے شرادے ہیں، ہم سب کا مواخذہ کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن کچھ کا مواخذہ ایسا ہوگا کہ پکڑ ہو جائے گی، وہ جو عزم تک پہنچ گئے، یا پھر ایسے کام کہ جو آدمی نے کیے تو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ نے دل کی کیفیت کو بھی ساتھ میں ڈالا۔ برا کام کیا، اس کے ساتھ ویسے تو مواخذہ نہیں تھا، لیکن جب کام کر لیا اب دل کی کیفیت بھی ساتھ تولی جائے گی، اس پر گویا کہ پکڑ ہوگی، نہ کرتا تو نہ کرتا۔ اسی طرح عمل کیا تو پیچھے جو دل کا ارادہ نیک کام میں کرنے کا تھا اس کو بھی تولا جائے گا، جزا و سزا ہوگی۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، فرمایا کہ برائی کاموں پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو وہ ڈر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول واحلے میں یہ تو علماء نے تفصیل کی نا کہ آگے کس پر مواخذہ ہے کس پر نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا، لیکن اول واحلے مرحلے میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دل میں جو بھی چیز آئے گی سب کا مواخذہ ہوگا۔ یعنی آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آ گیا برے کام کا اور آپ نے فوراً جھٹک دیا، توبہ کر لی، لا حول ولا قوت پڑھ لی، تو اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو صحابہ یہ سمجھے اس آیت سے، کیونکہ وہ ڈرنے والے تھے۔ تو جب ان کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ اس کا بھی مواخذہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب علی اسلوب الحکیم دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بعض دفعہ جواب اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ تاکہ مخاطب جو ہے وہ متعلقہ اس پر تأثر قائم رہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مواخذہ ہوگا، تفصیل ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی، کیونکہ صحابہ کو سے اللہ نے عملی کام لینا تھا، اس لیے ان کو زیادہ علمی دقیق بحثوں میں الجھنے نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو الجھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مواخذہ اگر ہوگا تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، سمع واطعنا غفرانک کا کہو نا، یا اللہ جی ہم نے آپ کی بات سن بھی لی، مانیں گے بھی، چلیں گے بھی، لیکن پھر بھی کوئی بھی کوتاہی کمی ہوگی یا اللہ معاف کر دینا۔ آگے پھر اگلی آیات جتنی بھی ہیں وہ ساری اسی کی تفصیل ہیں کہ یہ جو ڈر ان کے دلوں پر بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی باریک باریک باتوں پر بھی پکڑ ہوگی، دل میں خیال آ گیا۔ آج ہم تو اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھتے نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس جو عمل سے ہوتا ہے، بلکہ اس میں بھی سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کل کو دیکھی جائے گی۔ صحابہ تو دل کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ڈرا کرتے تھے۔ نافق حنظلہ باہر آئے اور کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی کیفیت بدل گئی۔
حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لگتا ہے کہ قرآن سامنے اتر رہا ہے اور اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب مجلس سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کیفیت کے بدلنے پر پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ اپنے اوپر حکم لگا دیا، نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر کو بھی یہ پیش آ گیا، تو وہ تو اتنی باریک بینی تھی ان کے اندر، اپنے دل کے اوپر بڑی نگاہ رکھا کرتے تھے کہ دل کی ڈاواں ڈول تو نہیں ہو رہا، اسی لیے پھر وہ اللہ نے ان کو رتبے عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ تم لوگ بس اللہ سے معافی مانگو، اور اصل یہی ہے۔ یہ تو علمی بحث ہے کہ کس پر مواخذہ ہوگا نہیں ہوگا، عقیدے کی کلام کی یہ بحث ہے، لیکن ہمیں بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہر بات پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اختیاری پر بھی مانگنی چاہیے، غیر اختیاری پر بھی مانگنی چاہیے، بلکہ ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل ہیں کہ ان پر بھی استغفار کرنی چاہیے، ہماری نیکیاں بھی اس قابل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے شایان ہم نماز کب پڑھ سکتے ہیں، روزہ کب رکھ سکتے ہیں، اطاعت کب کر سکتے ہیں؟ تو گناہ ہیں، ہمیں تو نیکیوں پر بھی استغفار کرنا ہے، اپنی نیکیوں پر، اس لیے کہ ہماری نیکیوں کی مثال تو اس شخص کی ہے جو بادشاہ کی خدمت میں پانی لے گیا تھا۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کا ایک بادشاہ تھا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، تو ایک دیہاتی بدو بیچارہ اعرابی تھا، کہیں دور کا رہنے والا، تو اس نے کہا کہ سوچا کہ بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا تو کوئی ہدیہ لے جاؤں، کسی کام سے جانا تھا اس کو، تو اس نے سوچا کیا چیز لے جاؤں، تو اس نے جناب سوچا کہ ہمارے اس علاقے میں کون سی چیز زیادہ ہمیں قیمتی محسوس ہوتی ہے، کہ زیادہ اچھی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، تو سوچا کہ پانی ہے، جیسے بلوچستان کے علاقے کا کوئی رہائشی ہو تو اس بیچارے کو پانی سب سے بڑی نعمت ہے اس کے لیے، تو اس نے یہ کیا کہ 2 مٹکے مشکیزے پانی کے بھرے اور اونٹ پر لادے اور بغداد کی طرف چل پڑا۔ بغداد وہ شہر ہے آج بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں 2 دریا بہتے ہیں، دجلہ اور فرات، اور ان 2 دریاؤں کو حضور نے فرمایا کہ جنت کی نہریں ہیں۔ تو وہ دیہاتی بیچارہ اپنے خیال سے جا رہا تھا کہ میں بادشاہ کے حضور میں جا کر یہ پانی پیش کروں گا، بڑی نعمت ہے۔ تو جب وہ چلتے چلتے پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے اور پانی جو ہے اس کے اندر سڑاند آ گئی، اس کے اندر وہ جالے لگ گئے اور عجیب و غریب اس کی رنگت ہو گئی، اس میں بو بھی پڑ گئی، لیکن وہ جا رہا ہے اپنے خیال سے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور جا کر سلام کلام جو کچھ بھی ہوا، اور جا کر کہنے لگا کہ میں ایک آپ کے لیے بات سے سلامت ہدیہ لایا ہوں بہت دور سے اور بڑے خلوص سے لایا ہوں۔ اس نے کہا لائیے پیش کیجئے۔ تو جب وہ 2 مٹکے لا کر اس نے دربار میں اس کو کھولے، منہ اوپر سے اٹھائے، تو سارے درباریوں نے ناک پر کپڑے رکھ لیے کہ یہ کیا ہدیہ لے کر آیا ہے۔ لیکن بادشاہ بڑا تھا اور بڑے قدردان ہوتے ہیں، بڑوں کے حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو بادشاہ نے اس کو بالکل محسوس نہیں کروایا اور بہت خوشی کا اظہار کیا کہ واہ واہ کیا چیز آپ لے کر آئے ہیں میرے لیے۔ تو مولانا روم نے اس مثال کو یوں بیان فرمایا کہ ہماری عبادات اللہ کے دربار میں یہ 2 گھڑے ہیں پانی کے، کہ ہماری عبادات تو ایسی ہیں کہ اللہ کے درباری یعنی فرشتے ان کو تو گھن آتی ہے اس سے، وہ تو ناک پہ کپڑا رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کریم ذات ہے، وہ بہت کرم والی ذات ہے، بہت رعایت رکھنے والی ذات ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والی، خلوص پر نظر رکھنے والی ہے اور دلوں پر اس کی نظر ہے، وہ ہماری قدردانی فرما لیتے ہیں، ورنہ ہماری عبادتیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں، ان سے تو گن آتی ہے، تعفو آتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی کرم نوازی کا معاملہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان بھی ہیں جاننے والی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں تو ہر وقت یہی مانگنا چاہیے، یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے۔ استحقاق کبھی نہیں ہے، کسی عمل پر یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں کچھ دیا جائے، اگر حق لینے دینے کا معاملہ آ جائے تو پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے، پھر تو 500 سال کی عبادت جو ہے ایک راہب کو 1 گلاس پانی کے بدلے میں دینی پڑی تھی، 1 گلاس پانی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت دے دی اس بیچارے نے۔ پھر اب کہنے لگا کہ اللہ جی مجھے آپ نے فضل سے معاف فرمائے۔ اللہ نے پہلے پوچھا نا کہ اپنی عبادت کو 500 سال عبادت کی، تو اللہ نے پوچھا کہ عبادت پر معافی چاہتے ہو یا فضل پر، فضل پہ معاملہ چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی عبادت پر۔ اللہ نے فرشتوں کا جہنم کے قریب لے جاؤ اس کو۔ جب قریب ہوا تو شدید پیاس اور شدید کرتے 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 حتیٰ کہ مرنے لگا پیاس سے،
تو ایک فرشتہ گلاس پانی لے کر آیا اور آ کر کہتا ہے چاہیے؟ ہاں ہاں چاہیے. کہتا ہے قیمت لگے گی؟ تو کتنی؟ 500 سال کی عبادت چاہیے. لے لو لے لو. تو جب اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بتاؤ، اور فرمایا کہ میں نے تو دنیا میں تجھے کتنے گلاس دیے تھے، یہ تو ایک گلاس ہے جس کے بدلے 500 سال کی عبادت دے دی ہے. تو میرے کتنے گلاس ابھی تمہارے اوپر باقی ہیں جن کا حساب تم نے دینا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل مانگنا چاہیے، کبھی بھی اپنے کسی عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے کیا، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، انسان کچھ بھی نہیں. اللہ کا فضل، اللہ کا انعام ہے. بالخصوص آج کی رات یہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی رات ہے، اللہ کا فضل مانگنے کی رات ہے، رونے دھونے کی رات ہے. فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو کلب قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں. اس رات میں بہت سارے فضائل مروی ہیں، اگرچہ کچھ روایات ضعیف ہیں لیکن جب زیادہ روایات ہوں تو ضعف جو ہے وہ مضر نہیں ہوتا، اور کچھ صحیح بھی ہیں. اور پھر دن کا روزہ ہے، اس کی ایک روایت ہے وہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف روایت قابل قبول ہے. یہ محدثین کا ضابطہ اور اصول ہے. تو آج کی رات عبادت کی ہے اور دن کا کل انشاءاللہ روزہ ہے. تو آج کی رات میں اللہ سے خوب مانگا جائے، رویا جائے، دھویا جائے، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگی جائے، اور اپنی عبادات، اپنے جو معاملات ہیں، طاعات ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور قبولیت کی دعا مانگیں. یا اللہ جی قبول فرمائیں، یا اللہ آپ ادھورے کو بھی قبول کرتے ہیں، پورے کو بھی قبول کرتے ہیں. ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لو. اللہ تعالیٰ نے اگر نظر کرم فرما دی تو ہمارے اگلے پچھلے سنور جائیں گے. اللہ قبول فرما لو. آمین آمین یا رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما علمنا وما لم نعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے یا اللہ اس رات میں آپ بے شمار لوگوں کو جہنم سے پناہ عطا فرماتے ہیں. یا اللہ ہم بھی محتاج ہیں، یا اللہ ہم بھی یا اللہ اقبالی مجرم ہیں، اعتراف کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. یا اللہ تیرے حکموں کو توڑنے والے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی ان جہنم سے خلاصی پانے والوں کی فہرست میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرے. یا اللہ گناہ ہی گناہ ہے، دامن سیاہ ہے. یا اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ تیرا کرم مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں. یا اللہ تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ معاف فرما. یا اللہ ہماری بخشش فرما. یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس رات میں کینہ کرنے والوں کی، دل میں بات رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. یا اللہ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہر مسلمان بھائی کے لیے، پڑوس کے لیے، یار دوست کے لیے، یا اللہ کسی کے لیے یا اللہ ہمارے دل میں کوئی میل نہ ہو. یا اللہ خرج کر اس میل کو ہمارے دلوں سے ختم فرما. دل کو صاف، پاک، مجلہ، مزکہ، مطہر، منقہ فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اس رات کی رحمتوں سے محروم فرمایا ہے، محروم قرار دیا ہے، یا اللہ ان میں سے ہم میں سے
کسی کو بھی اس میں شامل نہ فرما۔ یا اللہ اگر ہماری بدعملیوں سے ہم اس میں شامل ہیں، یا اللہ ابھی اس فہرست میں سے یا اللہ ہمارا اخراج فرما، یا اللہ اس فہرست میں سے ہمیں نکال دے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو مسلمان عزیز رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما۔ یا اللہ جنت کی وسعتیں نصیب فرما، جنت کی ان کو ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، اخلاقی برائیوں سے بھی نجات عطا فرما، عملی برائیوں سے بھی یا اللہ نجات عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، معاشی مشکلات کو ختم فرما۔ یا اللہ گھروں میں الجھنیں ہیں، یا اللہ جھگڑے ہیں، نہ اتفاقیاں ہیں نہ چاکیاں ہیں، یا اللہ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کے اثرات ہیں۔ یا اللہ آپ ان کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم ظالم ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے متعلقین پہ ظلم کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے بندہ اپنے رزق پر اپنے گناہ سے روک لگاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو رزق کے رحمتوں کے دروازے بند ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے اعمال سے کیے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، برکت کا معاملہ فرما، راحت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہر خیر جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، یا اللہ اس میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جس شر سے پناہ مانگی، یا اللہ اس سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ حاضر مجلس کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بھائیوں کو، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک ایک قدم کو آخرت کی خوشیوں سے یا اللہ مالا مال فرما۔ یا اللہ ایک ایک قدم کو راحت سے بھرپور فرما، برکتوں سے بھرپور فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں یا اللہ پیوست فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، قرآن پاک کی محبت نصیب فرما، نیک اعمال کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ اسی ایک سہارے پر یا اللہ جی رہے ہیں، یا اللہ اس سہارے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، مرتے ہوئے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔